نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زندہ ہے حسین اور میں آپ کا میزبان سید رضا عباس۔ ناظرین، زیارت صرف سلام اور عقیدت کا ایک طریقہ نہیں ہے بلکہ اہل بیت کی معرفت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جب ہم زیارات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے اندر ہمیں امام حسین اور امام زمانہ کا ایک گہرا تعلق نظر آتا ہے جو ہمیں معرفت، وفاداری اور کربلا کی قربانی کو یاد دلاتا ہے۔ انہی دو عظیم شخصیتوں کے باہمی ارتباط اور ان کے درمیان جو ایک گہرا تعلق ہے، ان کو زیارات کی روشنی میں مزید بہتر سمجھنے کے لیے آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سمیع حسین نجفی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر آقا تشکر عرض کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا۔ آج یہ جو ہماری سیریز جاری ہے امام حسین اور امام زمانہ کے تعلق کو ہم نے قرآن اور روایات کی روشنی میں بھی سمجھا آپ کی توسط سے، اور دعاؤں کے ذریعے بھی ہم نے آپ سے سمجھا۔ آج انہی دو عظیم ہستیوں کے تعلق اور ارتباط کو ہم سمجھیں گے زیارات کی روشنی میں۔ تو اس سلسلے کا جو پہلا سوال ہے، چونکہ ہمارا موضوع آج ان ہستیوں کو سمجھنا ہے زیارات کے سائے میں، زیارات کے توسط سے، تو سوال یہ ہے کہ آغا جو زیارات ہیں ان میں جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے ان دونوں عظیم ہستیوں کے رابطے کو اور تعلق کو کس طریقے سے بیان کیا ہے، کس طریقے سے وضاحت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد۔ یقیناً معصومین علیہ السلام نے زیارتوں میں امام حسین اور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے درمیان خاص ربط اور تعلق کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن چونکہ اس سے قبل بھی ہم نے جو پروگرام کیا تھا اس میں دعا کے متعلق گفتگو کی تھی، اور آج ہم زیارت کی روشنی میں معصومین علیہ السلام کے تعلق اور رابطے کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ تو خود اگر دعا اور زیارت کو دیکھا جائے تو یہ عظیم ترین عبادتوں میں سے ہے، بے شک دعا اور زیارت۔ یہاں مجھے بہت اچھا جملہ یاد آ رہا ہے کہ دعا اور زیارت میں فرق کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو دعا کی بھی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یعنی وعدہ پروردگار ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرے گا، مستجاب کرے گا۔ اور اس کے بعد اور ایک خاص تاکید بھی نظر آ رہی ہے۔ جی بالکل، یقیناً۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور جو لوگ دعا سے روگردانی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی دعا نہیں کرتے، ہاں منہ پھیر لیتے ہیں، تو پروردگار ان الذین یستکبرون عن عبادتی ارشاد ہوا سیدخلون جہنم داخرین، تو میں عنقریب ان کو جہنم میں ذلت و رسوائی کے ساتھ داخل کروں گا۔ یعنی اگر دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ خدا سے دعاؤں کے ذریعے روگردانی کر لینا بھی ایک گناہ کا جو ہے۔ بالکل بالکل۔ آپ دیکھیے کہ پروردگار نے دعا کو عبادت سے تعبیر کیا۔ کیا دیکھیے، پہلے کہا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور اس کے بعد کیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں۔ یعنی دعا کو عظیم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اللہ نے دعا کو عبادت سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی دعا کرنا گویا کہ یہ نہیں ہے کہ بس ہم اپنی عرض اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر کر رہے ہیں، سے آپ جو ہے روگردانی کر رہے ہیں۔ اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو گویا کہ اس وقت عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک نقطہ ہے جس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جہاں اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے تاکید کی ہے، وہیں زیارات معصومین علیہ السلام کی بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور انہی تاکیدات میں سے سب سے زیادہ جس امام کی زیارت کے لیے تاکید کی گئی ہے وہ زیارت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ دیکھیے کہ بے انتہا روایتیں ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تاکید کرتی ہیں۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ میں اس جملے کو عرض کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ فرق کیا ہے دعا اور زیارت میں؟ دعا بھی عبادت ہے، زیارت بھی عبادت ہے۔ دعا بھی فضیلت رکھتی ہے، زیارت بھی فضیلت رکھتی ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ دعا ہمیں
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا سلیقہ اور طریقہ سکھاتی ہے، اور زیارت ہمیں معصومین کی بارگاہ میں حضور اور حاضری کا طریقہ بتاتی ہے۔ تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم دعا کریں وہیں زیارات پہ بھی زیارات کو بھی اپنے مد نظر رکھیں، اور اپنے روٹین میں اس کو جو ہے وہ شامل رکھیں کہ ہم زیارات معصومین علیہ السلام کو کرتے رہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو آپ کا یہ سوال تھا کہ زیارتوں میں کس طریقے سے امام زمانہ اور امام حسین کے تعلق کو بیان کیا گیا ہے، تو یقیناً میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ معصومین علیہ السلام نے زیارتوں میں اس طریقے سے اتنی زیادہ تاکید کی ہے ان دو ہستیوں کے درمیان تعلق کے حوالے سے، اور اتنی زیادہ تاکید کی ہے ان دونوں کی زیارتوں کی، کہ آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ 3 شعبان جو کہ ولادت امام حسین کا دن ہے، اس دن دیکھیے تعلق، جس دن ولادت سید الشہداء یعنی 3 شعبان، اس دن امام زمانہ کی زیارت مستحب ہے، اور جو 15 شعبان ہے یعنی شب نیمہ شعبان، اس دن سب سے عظیم عبادت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ کیا ہے، یہ رابطہ ہے، یہ تعلق ہے، بلکہ روایتوں میں آپ اس بات کو ملاحظہ کریں گے، اور خود شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں بھی اس جملے کو ذکر کیا ہے کہ شب نیمہ شعبان جو کہ شب قدر کے بعد سب سے عظیم ترین رات ہے، سب سے عظیم ترین شب ہے، اس شب کے متعلق چھٹے امام سے روایت شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں ذکر فرمایا، جس میں وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کے ارواح سے مصافحہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ شب نیمہ شعبان زیارت امام حسین علیہ السلام۔ کیا بات ہے! تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خاص ربط ہے، ایک تعلق ہے امام زمانہ اور امام حسین علیہ السلام کی زیارتوں میں۔ اچھا، مزید میں اس بات کو واضح کروں کہ یہ صرف ہمارے لیے تاکید نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ معصومین علیہ السلام بھی ان مناسبتوں میں، مثلا 3 شعبان ہے تو امام زمانہ کا ذکر کر رہے ہیں، 15 شعبان اور 15 شعبان ہے تو امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، جیسا کہ وہ مشہور روایت ہے، یقیناً آپ نے سن رکھی ہوگی، کہ جس روز یعنی 3 شعبان کو جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو آسمان سے جب ملائکہ مبارکبادی کے لیے آئے تھے تو ایک لوح لے کر آئے تھے، اپنے سمجھانے کے لیے یعنی ایک کاغذ، ایک لوح اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے، اس لوح پر جو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا تھا، توجہ یعنی زیارت، یعنی جو سلام بھیجا تھا امام حسین علیہ السلام کو، ان سلام کے جملات میں بھی سوچئے، ان سلام کے جملات میں بھی اللہ تعالیٰ نے امام زمانہ کا ذکر فرمایا۔ وہ کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس لوح پر اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ فرشتوں کو حکم دیا کہ اس لوح کو لے جا کر ہمارے حبیب کی خدمت میں پیش کرنا، چنانچہ فرشتے اس لوح کو لے کر نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیغمبر اسلام نے اس لوح کا مطالعہ کیا، اور پڑھنے کے بعد پیغمبر نے ایک جملہ کہا کہ یہ لوح میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے، توجہ کیجیے گا، میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لوح کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی مناسب ہستی ہے کہ جسے میں بطور تحفہ اس کی بارگاہ میں اسے عرض کروں تو وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ چنانچہ روایتوں میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس لوح کو شہزادی کو دیا، اور اس لوح میں یہ جملہ تھا جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کس طریقے سے خاص رابطہ زیارت میں پایا، تو اس لوح میں جو سلام آیا تھا اس سلام کے کلمات یہ ہیں کہ پروردگار عالم نے سلام بھیجا، اور اس میں جملہ کہا جعلت کلمتی التامہ معہ وحجتی البالغہ معہ، کہ سلام ہو اس حسین پر کہ جس حسین کے ساتھ میں نے اپنے کلمہ تامہ کو قرار دیا ہے۔ یہ کلمہ تامہ مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ایسا کلمہ، ایسی بات کہ جس سے بڑھ کر کائنات میں اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، حرف آخر جس کو کہہ لیجیے آپ۔ اور اس طریقے سے حجت بالغہ یعنی ایسی دلیل کہ جس دلیل سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی، یعنی ایسی دلیل کہ جو مخاطب کو، جو سامنے والے کو خاموش کر دے، یعنی اس کے بعد اور کوئی سوال نہ رہ جائے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کی تشریح کا مطالعہ کریں گے، اس کی تفصیل کا دیکھیں تو علماء نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو پروردگار سلام کر رہا ہے اور یہ جو جملہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے کلمہ تامہ کو حسین کے ساتھ رکھا ہے، میں نے اپنے حجت بالغہ کو امام حسین کے ساتھ قرار دیا ہے، اس سے مراد کون ہے؟ تو علماء نے بیان فرمایا کہ اس کلمہ تامہ اور حجت بالغہ سے مراد امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف۔ تو آپ اس تعلق کا ملاحظہ فرمائیے کہ وہ سلام، وہ زیارت کے جو
امام حسین کی ولادت کے دن آسمان سے فرشتے لے کر آ رہے ہیں، اس لوح میں امام زمانہ کا ذکر ہو رہا ہے حجت بالغہ کے ذریعے سے اور کلمہ تامہ کے ذریعے سے۔ تو اگر مطالعہ کیا تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک خاص تعلق ہے دعاؤں میں، روایتوں میں، جی اسی طریقے سے زیارتوں میں بھی امام زمانہ اور امام حسین علیہ السلام سے۔ اگر مخصوص دنوں میں جیسے ہم نے کہ دیکھا ہے کہ بعض دن ایسے ہیں کہ جہاں پر امام حسین کی زیارت مستحب ہے یا امام زمانہ کی زیارت مستحب ہے، ان کا مستحب ہونا ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ یعنی بعض دنوں میں جو ایک دوسرے کی زیارت کا مستحب ہونا جو قرار پایا ہے، اس کا ہماری زندگی میں کیا پیغام ہے؟ جی بالکل، میں نے ذکر کیا کہ ابھی 3 شعبان ہے جو دن منسوب ہے سید الشہداء سے، اس دن امام زمانہ کی زیارت مستحب ہے۔ 15 شعبان منسوب ہے امام زمانہ سے اور اس دن امام حسین کی زیارت مستحب ہے۔ تو یقیناً اگر انسان ان چیزوں پر غور کرے تو اس سے یہ بات حاصل کر سکتا ہے کہ معصومین علیہم السلام اس طرح کی روایتوں کو بیان فرما کر ہمیں یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ یہ 2 عظیم ہستیاں ہیں، ان 2 عظیم ہستیوں کی زیارت کے ذریعے سے انسان جو فوائد ہیں، انسان ان فوائد کو حاصل کر سکے اور اس نتیجے تک پہنچ سکے۔ کیوں؟ تاکہ وہ سید الشہداء کی ولادت کے دن امام زمانہ کا ذکر کرے، امام زمانہ کی ولادت کے دن سید الشہداء کا ذکر کرے، تاکہ ان 2 ہستیوں کے ذکر کے ذریعے سے انسان اعلیٰ مرتبے تک پہنچ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے ہمیں تاکید کی گئی ہے، بلکہ یہ تو میں نے مثال کے طور پر عرض کیا کہ جو منسوب دن ہیں ان سے اور اس میں دوسرے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ غور فرمائیے تو خود شب قدر بھی وہ مبارک شب ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ کائنات لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ منسوب ہے؟ ہاں بالکل، لیلۃ القدر جو کہ منسوب ہے امام زمانہ سے۔ اگر اس کی ذرا سی وضاحت کریں تو مہربانی ہوگی۔ جی بالکل، ہاں لیلۃ القدر امام زمانہ سے کیسے منسوب ہے؟ تو اس کے لیے میں خود میں عرض کروں کہ آپ دیکھیے خود قرآن مجید کی یہ جو آیہ کریمہ ہے سورہ قدر میں جو ارشاد ہو رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ اس آیہ کریمہ کی اگر انسان تلاوت کرے تو یہ جو اس آیہ کریمہ میں ذکر ہو رہا ہے کہ ملائکہ اور روح سے مراد یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ روح سے مراد روح الامین یعنی جبرائیل امین ہے۔ اب رہی بات یہ کہ جب ملائکہ میں جبرائیل امین شامل ہیں تو الگ سے روح کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس کے لیے بھی مفسرین نے بیان فرمایا کہ الگ سے روح کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے لفظ کے ساتھ ساتھ روح کا ذکر کر کے عظمت جناب جبرائیل کو جو ہے نمایاں کی ہے، جی تاکہ لوگ جناب جبرائیل چونکہ سید الملائکہ ہیں۔ اب آپ غور کیجئے تو جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ کیسے منسوب ہے شب قدر امام زمانہ سے، تو یقیناً اسی آیہ کریمہ میں جواب موجود ہے کہ پروردگار بیان فرما رہا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس شب قدر میں ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ بے شک۔ اچھا جب نازل ہوتے ہیں تو کہاں پہ نازل ہوتے ہیں؟ انسان کو سوچنے کا مقام ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ گزشتہ زمانے میں نازل ہوئے تھے تو اب نہیں نازل ہوتے، نہیں، تنزلو اگر کوئی بیسک عربی بھی جانتا ہے تو یہ مضارع کا صیغہ ہے کہ جو استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی مسلسل، ہاں جی کنٹینیو۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے دیکھیے کہ ہر ماہ رمضان میں شب قدر آتی ہے، بالکل، جب شب قدر آتی ہے تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ملائکہ ہم اور آپ جیسے عام لوگوں پر تو نازل نہیں ہوتے، تو کوئی ایسا ولی امر ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر ملائکہ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ شب قدر کی نسبت امام زمانہ سے، کیوں؟ اس لیے کہ شب قدر میں ملائکہ آج کے دور میں اگر کسی کی بارگاہ میں یہ سارے امور کو لے کر جو مقدروں کی رات ہے نازل ہوتے ہیں تو امام زمانہ کی ذات۔ اب آپ دیکھیے کہ شب قدر ہے جو کہ منسوب ہے امام زمانہ سے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے مخصوص رات ہے، امام زمانہ سے منسوب ہے، لیکن اس رات میں بھی سب سے زیادہ اگر عظیم کوئی عبادت ہے تو وہ زیارت سید الشہداء ہے۔ بلکہ چھٹے امام کا صریح فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص شب قدر میں زیارت امام حسین علیہ السلام کرتا ہے تو چھٹے امام بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے شب قدر میں زیارت کرنے سے۔ اسی طریقے سے اگر شب قدر میں مزید چھٹے امام ہی بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شب قدر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو پروردگار عالم جنت کو اس پر واجب کر دیتا ہے اور جہنم کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح اچھا وہ روایت بھی یہاں پر آپ کو بعض کتابوں میں مل جائے گی کہ جو میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ اگر کوئی شخص 1,24,000 انبیاء
کی ارواح سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے، تو جہاں یہ شب نیمہ شعبان کے لیے وارد ہے وہیں شب قدر میں بھی یہ وارد ہے۔ اور آپ ارتباط دیکھیے، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے نیمہ شعبان یعنی نصف شعبان 15 ماہ شعبان کی جو رات ہے، جس طریقے سے وہ امام زمانہ سے منسوب ہے، اس طریقے سے شب قدر بھی امام زمانہ سے منسوب ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی عظمت اور وہی فضیلت جو ہے وہ روایتوں میں بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص 1,24,000 انبیاء کی ارواح سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ شب قدر میں زیارت امام حسین علیہ السلام کرے۔ اب آپ غور فرمائیے، یہی ارتباط ہمیں بتلاتا ہے کہ دیکھیں کہ شب منسوب ہے امام زمانہ سے، اور حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اس رات سب سے عظیم ترین جو عبادت ہے وہ امام حسین کی زیارت ہے۔ سبحان اللہ، مطلب کیا ہے سبحان کہ یہ اللہ، خاص تعلق جو ہے ہر جگہ وہ نمایاں ہو رہا ہے۔ بالکل۔ اگر جیسا کہ ہم زیارات میں دیکھتے ہیں، اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو ایسی زیارتیں ہیں کہ جہاں پر ہم ذکر سید الشہداء کو دیکھ رہے ہیں، جی، اور ایسی بھی زیارتیں ہیں کہ جہاں پر ہم امام زمانے کے ذکر کو جو ہے دیکھتے ہیں۔ کیا ہمارے درمیان یعنی تعلیمات اہل بیت میں کوئی ایسی بھی زیارت ہے کہ جہاں پر ان دو عظیم ہستیوں کا ذکر ایک ساتھ ملتا ہو؟ جی بالکل، یقیناً۔ اور یہ وہ زیارت ہے کہ جو عام طور سے مومنین اپنے روٹین میں شامل کیے ہوئے ہیں، یعنی روزمرہ یا شب جمعہ میں کم سے کم۔ تو معاف کریے گا، جیسے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں ہمارے ہندوستان میں کہ چونکہ لوگوں کا تسلط عربی پہ نہیں ہوتا ہے، بالکل، مثلا ایک تعلیم جو ماں باپ سے مل گئی کہ ہم اسی کلمات کو دہرا رہے ہیں، بہت مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس کی زیارت ہے، بس ایک جو بتا دیا گیا۔ تو یہ جواب شاید ہمارے ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا جنہیں تشخیص ہو جائے گی کہ ذکر کس کا ہے اور یہ زیارت کس سے منسوب ہے۔ اس عنوان سے میں نے آپ کے سامنے اس سوال کو مطرح کیا۔ یقیناً اگر انسان غور فرمائے تو جو ہم زیارت عاشورہ ہیں، جی، جو ہم عام طور سے مومنین اس کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اب آپ دیکھیے زیارت عاشورہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف امام حسین سے منسوب ہے، جی، نہیں، بلکہ جب ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں امام زمانہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے اسی زیارت کے کلمات میں سے ہیں زیارت عاشورہ کے ہی، کیا کہ مومنین جو دعا کرتے ہیں اور اس میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اللہم ارزقنی زیارت الحسین، یا یہ ان یرزقنی طلب ثاری ما امام منصور من اہل بیت محمد، کہ یہ جو ہم اس زیارت کے جملے میں یہ جملہ کہتے ہیں، پروردگار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار امام حسین کی خون کا بدلہ لینے کو ہمیں قرار دے کہ ہم اہل بیت محمد میں جو منصور ہیں، بے شک، اہل بیت محمد میں جو منصور امام ہیں، ہم ان کے ساتھ رہ کر امام حسین علیہ السلام کے اوپر ظلم کرنے والوں سے بدلہ لے سکیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ اہل بیت محمد میں منصور کس امام کہا گیا ہے؟ اہل بیت عترت میں منصور امام زمانہ کا لقب ہے، بلکہ پانچویں امام کا صریح فرمان ہے۔ پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا جو قائم ہے وہ منصور ہے، وہ منصور ہے۔ اچھا، یہ بھی آپ کو یہ حوالے کے طور پر میں اس بات کو ذکر کر رہا ہوں کہ اگر کوئی چاہے کہ اس بات کو دیکھنا چاہے تو کہاں وہ اس چیز کو ملاحظہ کر سکتا ہے؟ تو قرآن مجید میں سورہ اسراء کی آیہ کریمہ ہے کہ پروردگار عالم اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا۔ اب غور کیجئے کہ ہم زیارت عاشور میں کیا پڑھتے ہیں کہ پروردگار امام منصور کے ساتھ ہمیں قرار دے تاکہ ہم امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لے سکیں۔ اب یہ امام منصور کون ہے؟ قرآن مجید کا فرمان ہے کہ امام منصور امام زمانہ ہے۔ کیسے؟ اب آپ غور کیجئے کہ یہ جو اس آیہ کریمہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہو رہا ہے انہو کانا منصورا، یہ کہ یقیناً وہ منصور ہوگا۔ اب یہ منصور کون ہوگا؟ تو پانچویں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری نسل سے جو آنے والا قائم ہے وہ منصور ہے۔ اب امام نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا کہ وہ کیسے منصور ہے، تو امام نے فرمایا کہ ہمارے قائم کو اللہ نے منصور اس طریقے سے، یعنی منصور کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی مدد کی گئی ہو، منصور یعنی اللہ نے جس کی مدد کی ہو۔ تو امام نے بیان فرمایا کہ ہمارے قائم کو اللہ نے منصور اس طریقے سے قرار دیا ہے کہ اللہ نے ان کو ایک ہیبت عطا کی ہے کہ ان کو دیکھتے ہی دشمنوں کے دلوں میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اب آپ غور کیجئے، تو اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایسی زیارت کے جس میں دونوں امام کا ذکر ہو، تو یقیناً زیارت عاشورہ جو ہم صبح و شام پڑھتے ہیں، کم سے کم شب جمعہ میں پڑھتے ہیں، اس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں امام منصور کے ساتھ قرار دے، تو یہ زیارت ہے۔ اسی طریقے سے زیارت ناحیہ،
زیارت ناحیہ جو امام زمانہ کی طرف منسوب ہے، اس زیارت میں بھی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف نے خود امام حسین سید الشہداء کے اوپر ڈھائے گئے مصائب کو ذکر کیا ہے، اور ان کے اصحاب و انصار کے اوپر جو مصائب ہوئے ان تمام تر مصائب کو ذکر کیا ہے۔ بلکہ میں تو اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو یہ جاننا ہو کہ کربلا میں کیا واقعات رونما ہوئے، تو اگر اس کی سمری کسی کو چاہیے، خلاصہ چاہیے، تو اسے چاہیے کہ وہ زیارت عاشورہ پڑھ لے، اور اگر کربلا کے مصائب کو ڈیٹیلز کے ساتھ، اگر تفصیل کے ساتھ کسی کو سمجھنا ہے تو وہ زیارت ناحیہ کی تلاوت کرے۔ زیارت ناحیہ میں امام زمانہ نے اصحاب سید الشہداء کا باقاعدہ نام لے لے کر ان پر سلام کیا ہے اور ان پر ہونے والے مظالم کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان زیارتوں میں ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم نہ سید الشہداء سے غافل ہوں اور نہ امام زمانہ سے غافل ہوں، اسی طریقے سے نہ اصحاب سید الشہداء کی سیرت کو فراموش کریں اور نہ اصحاب امام زمانہ کی سیرت کو فراموش کریں، بلکہ اپنے اندر کوشش کریں کہ وہ جو اصحاب سید الشہداء کی سیرتیں ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ کل چل کر جب امام کا ظہور ہو تو ہم امام زمانہ کے ناصرین و مددگار میں حقیقی شمار ہو سکے۔ بے شک آقا، آپ نے زیارت ناحیہ کا تذکرہ کیا اور آپ نے بڑی ایک عمدہ بات ہم لوگوں کو کے درمیان بیان فرمائی کہ اگر ایک تفصیلی مصیبت کربلا کی سمجھنا ہے تو وہ زیارت ناحیہ کا مطالعہ کیا جائے۔ آپ نے زیارت ناحیہ کے تذکرے میں یہ بتایا کہ اصحاب حسین کو یاد کیا گیا ہے امام زمانہ کی جانب سے، اور ان کی جانب سے ان کے اوپر سلام بھی بھیجا گیا ہے۔ یہ جو روش ہے اس کا کوئی ہماری زندگی پر اثر ہو سکتا ہے؟ یہ جو سلام کا بھیجنا، یاد کرنا، ایک انسانی زندگی پر کیا تاثیر رکھتا ہے یہ عمل؟ جی بالکل، یقیناً یہ جو خاص ارتباط جو مسلسل ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں، قرآن مجید کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں، دعا کی روشنی میں، زیارات کی روشنی میں، تو یقیناً آپ غور کیجئے کہ اس تعلق کا جو اثر ہماری زندگی پر پڑے گا وہ یہ ہے کہ ہم اگر قرآن مجید کی تلاوت کریں تو بھی ان شخصیتوں سے غافل نہ ہوں، ہم اگر روایات معصومین علیہ السلام کا مطالعہ کریں تو ہم یا دعا پڑھ رہے ہوں، زیارت پڑھ رہے ہوں، تو کبھی ہمیں ان شخصیتوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں شخصیتوں کو جہاں جدا جدا دیکھ رہے ہیں ان کی سیرت کو پڑھیں، وہیں یکجا کر کے بیک وقت ایک ساتھ بھی ان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ بہت اچھی بات ہے، میں خود میں عرض کروں کہ باقاعدہ علماء اس بات کی طرف متوجہ ہیں، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کا دو طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسا کہ عام طور سے کتابیں بھی موجود ہیں ہمارے پاس کہ معصومین علیہ السلام کی سیرت ہے، زندگی ہے، اور اس کے اوپر جو کیا مثلا آپ کو ہر معصوم کی الگ الگ زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، غور کیجئے گا کہ ہم کس طریقے سے کیا نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ کثرت کے ساتھ اس طرح کی کتابیں موجود ہیں۔ وہیں بعض علماء جن میں سب سے پہلے میری نظر میں جو بات گزری، سب سے پہلے شہید باقر الصدر نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام نے جو زندگی گزاری، یعنی تقریباً 250 سالہ زندگی، تو 250 سالہ زندگی اہل بیت علیہ السلام کو ایک طریقہ تو یہ کہ ان کی سیرت کو الگ الگ مطالعہ کیا جائے، کہ ان کی احادیث، ان کے واقعات، ان کی ولادت، ان کی شہادت، ان کے زمانے کے ظالمین، ساری باتوں کو ذکر کیا جائے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ نہیں، ہم مکمل طور پر معصومین علیہ السلام کو ایک دوسرے سے جدا نہ دیکھیں، بلکہ مکمل معصومین علیہ السلام نے جو 250 سالہ زندگی درمیان میں گزاری ہے، ہم ان سب کو بیک وقت یکجا کر کے دیکھیں تاکہ اس سے ہمیں یہ نتیجہ ملے کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو زندگی گزاری ہے وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، بلکہ ان کی سیرت ہر ایک کی ایک ہے۔ بالکل ان کی سیرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تاکہ بیک وقت ہم ان سے ایک پیغام لے سکیں۔ تو اب آپ دیکھیے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا 250 سالہ انسان، یہ اس طرح سے علماء نے کتاب لکھی ہے، 250 سالہ انسان، یعنی اس میں کیا ہے، یعنی اس میں معصومین علیہ السلام نے ان 250 سالوں میں جو سیرت لوگوں کے سامنے پیش کی ہے ان کو ہم ایک جا دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس بحث کا جو فائدہ ہے ہماری زندگی پر وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو، اور خاص کر ان دو عظیم ہستیوں کو، ایک وہ کہ جنہوں نے اپنا کردار، جنہوں نے اپنی سیرت پیش کر دی، کربلا جیسا واقعہ پیش آیا، اور ایک وہ کہ جن کے ذریعے سے اس عظیم واقعے کا بدلہ اور انتقام لیا جانا ہے، ان دونوں کو جب بھی ہم دیکھیں تو ایک ہی چشمے سے دیکھیں اور ایک ہی نظریے سے دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ تو یہ فائدہ ہماری سیرت پر ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ تعلیم بھی دی گئی، حتیٰ کہ روز عاشور ہم جو ایک دوسرے کو تعزیت دیتے ہیں، اس تعزیت کے جملے کو آپ غور کیجئے کہ ہم تعزیت کا جو جملہ کہتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں کہ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم،
بے موسیٰ بنا بالحسین، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تعزیتی الفاظ کہنے کے بعد وَجَعَلَنَا وَإِيَّاكُم مِّنَ الطَّالِبِينَ بِدَمِهِ، کہ پروردگار ہمیں اور آپ کو امام حسین کے خون کا بدلہ لینے والوں میں سے قرار دے۔ کیسے؟ مع ولیہ الامام المہدی، کس کے ساتھ؟ امام زمانہ کے ساتھ۔ تو مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو ظہور کے ماننے والے ہیں، جو انتظار کرنے والے ہیں، وہ کبھی عاشورہ سے غافل نہ ہوں۔ بے شک بے شک، بہت شکریہ آغا، الحمدللہ ایک بہترین بیان آپ سے حاصل ہوا۔ ناظرین، آج کی اس گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زیارت ہمیں یہ سبق اور درس دیتی ہے کہ امام حسین کا پیغام اور امام زمانہ کا مشن ایک ہی راستے کے دو روشن عنوان ہیں۔ زیارات اگر ہمیں معرفت امام حسین کا سبق دیتی ہے تو حقیقی انتظار کرنے والا بھی بناتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی وہ تعلیمات جو زیارات کی صورت میں ہیں، وہ ہمارے عمل اور ہمارے عقیدے اور ہمارے محبت کو مضبوط اور محکم بناتی ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ گزارش اور دعا ہے کہ خداوند عالم ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان سید رضا عباس اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے آپ سے رخصت طلب کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔